حضرت اقدس مسیح السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمام انبیاء کو من جانب اللہ ماننا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تسلسل میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ ہر مذہب اپنی خوبیاں دنیا کے سامنے پیش کرے اور ایک دوسرے کے مذاہب میں عیب چینیاں نہ کریں۔ اس اصول کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح کے تعلق سے پیشگوئی بیان فرمائی تھی کہ یضع الحرب، وہ لڑائی جھگڑوں کو موقوف کرے گا اور صلح اور امن کی بنیاد ڈالے گا۔ تو چنانچہ قیام امن کے لیے، امن عامہ کے قیام کے لیے جس محبت اور پیار اور ہمدردی بنی نوع انسان سے پر دل کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا و متا حضرت رحمت للعالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں کامل طور پر عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے شخص کو ہی بشر سمجھتا ہوں، فارسی کا مصرع ہے، حضور فرماتے ہیں آرا بشر بدانم کز ہر شرے رہیدہ، کہ میں اس شخص کو بشر سمجھتا ہوں جو ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، اس کے ذریعے سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ایسے شخص کو میں بشر سمجھتا ہوں، ایسے شخص کو میں انسان سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نصب العین تھا کہ خلق اللہ عیالی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ میری عیال ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنا کنبہ خیال کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی ہمدردی کرتا ہوں جیسی والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور شفقت کے کتنے جذبات موجزن تھے۔ چنانچہ آپ اپنے مشن کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ میرا جو مشن ہے اس کو تو میں صلح کاری کے ذریعے سے اس مشن کو پھیلانا میرا مقصد ہے، صلح کاری سے حق کو پھیلانا میرا مقصد ہے، اور میں تمام ان باتوں سے بیزار ہوں جو فتنہ کی باتیں ہوں یا جوش دلانے والے منصوبے ہوں۔ ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں وَلَيْسَ أُصُولُنَا إِشَاعَةُ الْفَسَادِ وَاتِّلَاحِ وَاتِّبَارِ بل ندعو إِلَى الصُّلْحِ وَالصَّلَاحِ وَطَرِيقِ الْأَبْرَارِ، ہمارا یہ اصول نہیں کہ ہم فساد اور بدبختی اور ہلاکت کی راہوں کی اشاعت کریں، بلکہ ہم لوگوں کو صلح اور نیکی اور نیکوکاروں کے طریق کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا، اور اسی وجہ سے آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو بعثت کا مقصد تھا، اس کا بنیادی حصہ قیام امن تھا، امن عامہ کا قیام تھا۔ چنانچہ آپ کے الہامات میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک الہام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ہے کہ یضع الحرب ویصلح الناس، جیسے کہ حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، یہی حدیث کے الفاظ حضرت مسیح السلام کو الہاماً بھی بتائے گئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام لڑائی کو موقوف کریں گے، ویصلح الناس، اور لوگوں میں امن اور صلح کی بنیاد ڈالیں گے، صلح قائم کریں گے۔ چنانچہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر سطح پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں امن کو قائم کرنا یہ شامل تھا، اور اسی ضمن میں بین المذاہب امن، بین المذاہب ہم آہنگی، اور بین المذاہب جو منافرت اور تعصب کی فضا تھی اس کو دور کر کے اس کو امن کی فضا میں تبدیل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور چنانچہ آپ نے اس مشن کو بھی بخیر و خوبی سر انجام دیا۔ جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہندوستان، اب بھی دیکھا جائے تو ہندوستان میں تمام مذاہب موجود ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مذاہب اکثر آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، مناظرات اور مباحثات کا وہ دور تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے، مباحثہ کیا کرتے تھے، اور دو باتیں ان مباحثوں اور مناظروں میں خاص طور پر پائی جاتی تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ مذہبی الہامی کتابوں کے اصول سے ہٹ کر ایسی باتوں کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے جو دراصل ان کے مذہب کا حصہ ہوتی نہیں تھی۔ دنیا میں جو علوم رائج تھے ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے، جو فلسفہ تھا یا جو منطق تھی، اس کی وجہ سے جو علوم رائج تھے ان سے متاثر ہو کر اپنے ذہنی خیالات کو اور اپنے ذاتی خیالات کو مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اور کہیں سے بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، سن لی، اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور اس طرح اپنے مذہب کی برتری لوگوں کے سامنے ظاہر کی جاتی تھی۔ اور دوسری اہم بات جو ان مباحثات اور مناظرات میں پائی جاتی تھی
جس کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا وہ یہ تھی کہ اکثر جب یہ مباحثات اور مناظرات ہوتے تھے تو اکثر مذاہب دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے مذاہب کو کی برتری ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات اور اعتراضات دوسرے مذاہب کے اوپر لگاتے تھے، عیب چینیاں کرتے تھے اور ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے تھے جس کے ذریعے سے اس مذہب کو نیچا دکھانا اور اس کی تحقیر اور ان مذاہب کے بانیان کی تحقیر ان کا مراد اور مقصد ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں دوسری طرف ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب اعلیٰ ہے، ہمارا مذہب برتر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریق مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کا طریق نہیں ہو سکتا، اور یہ مذاہب کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے مذاہب کی سچائی کو اور برتری کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور نقص ڈھونڈ کے دوسرے مذاہب کے نقص ڈھونڈ کے ان کو حقیر کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے اور اس طریق سے اپنے مذاہب کی سچائی دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ اس طرح سے مذاہب کی سچائی ثابت نہیں ہوتی، اور یہ طریق اختیار کرنا مذاہب کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ علیہ السلام نے نہایت رہنما اصول بیان فرمائے، مذاہب کو کس طرح پرکھا جائے اور بین المذاہب امن کیسے قائم ہو جائے، اس سلسلے میں آپ نے رہنما اصول بیان فرمائے۔ چنانچہ چند کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مذاہب کو پرکھنے کے لیے ایک بنیادی اصول آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ مشاہدہ کے ذریعے مذاہب کی سچائی دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مذاہب جس غرض کے لیے دنیا میں آتے ہیں اس غرض کو مشاہدہ کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی اگر مذاہب کی غرض اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو عطا کرنا ہے، جیسے کہ ہر مذہب کی غرض یہی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہی غرض ہے اس کی بنیادی، تو اس کو دکھانا ہوگا کہ اس مذہب پر عمل پیرا لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح مشاہدہ کی بنیاد پر وہ اپنے مذاہب کی سچائی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مذاہب کے مابین اچھی اور پرامن فضا کے قیام کے لیے ایک اصول یہ بیان فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ ایسی باتوں کو اپنے مذاہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جو ان کی الہامی کتابوں میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ کہیں بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، کوئی اچھا فلسفہ دیکھ لیا، اچھا علم دیکھ لیا، اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کر کے اپنے مذاہب کی برتری دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طریق بالکل غلط ہے، یہ درست طریق نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ اور دلیل یہ دونوں ان کے الہامی کتابوں سے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ جن الہامی کتابوں کو وہ مانتے ہیں ان الہامی کتابوں سے ہی وہ اپنا دعویٰ بھی پیش کریں اور دلیل بھی پیش کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، کسی مذہب کی بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، اس کو اپنے مذہب میں داخل کر دیا اور اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دیا اور اس کے ذریعے سے اپنے مذہب کی برتری ثابت کر کے دکھا دی۔ برتری تو تب ثابت ہوگی جب وہ سچی باتیں، وہ اچھی باتیں، وہ دل کو لبھانے والی باتیں ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہوں، اس کا دعویٰ بھی ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہو اور اس کی دلیل بھی ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہو۔ اگر اس طرح وہ اپنے مذاہب کی سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر یہ صحیح طریق ہے اپنے مذاہب کی سچائی کو ثابت کرنے کا۔ پھر جو کہ سوال آپ نے کیا کہ مذاہب کے مابین جو منافرت پیدا ہوئی تھی، تعصب پیدا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے اور ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ فساد اور خون ریزیاں، جیسے کہ مول صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ جس کی وجہ سے فساد ہوتے تھے اور خون ریزیاں ہوتی تھیں، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، مالوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذاہب پر بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے حملے کیے جاتے ہیں مذاہب کے اوپر، طرح طرح کے عیب مذاہب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پرامن فضا ہے وہ مقدر ہو جاتی ہے اور جن مذاہب پر الزامات اور اعتراضات لگائے جاتے ہیں وہ طیش میں آتے ہیں، وہ جوش میں آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر پرامن فضا جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ علیہ السلام نے نہایت ہی پیارا امن بخش اصول یہ بیان فرمایا کہ تمام مذاہب بجائے دوسرے مذاہب پر حملہ کرنے کے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کریں،
اپنے مذہب کی سچی باتیں جو ان کی الہامی کتاب سے ماخوذ ہوں ان اچھی اچھی باتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں. اور جب وہ اس طریق کو اپنائیں گے تو دنیا کے لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ان کے مذاہب کی جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، وہ خوبیاں بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، وہ خود نتیجہ اخذ کریں گے یہ باتیں اچھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. تو اس کے برعکس جو یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے کہ مذاہب پر حملے کیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، مذاہب کے بانیان پر حملہ کیا جاتا ہے، مذاہب کی تعلیمات پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ طریق درست نہیں ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی جو امن کی فضا ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. پھر اسی ضمن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض دفعہ تنقید کے رنگ میں بعض باتیں مذاہب کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، بعض سوال اٹھائے جاتے ہیں یا بعض اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تنقید کے رنگ میں بعض مذاہب کی طرف. تو اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے اوپر کوئی ایسا سوال کھڑا کر دیا، ایسا کوئی اعتراض کھڑا کر دیا جو خود اس کے اپنے مذہب پر وارد ہوتا ہے. گویا اس طرح سے خود را فضیحت اور دیگر را نصیحت والی بات ہو جائے گی کہ خود تو اس کے اپنے مذہب پر بھی وہی اعتراض پڑتا ہے، وہی سوال اٹھتا ہے، اور وہی اعتراض اور وہی سوال وہ دوسرے مذاہب کے اوپر اٹھاتا ہے. پھر اسی ضمن میں ایک اور اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تنقید کے رنگ میں اگر کسی مذہب کی تنقید کرنی ہو تو تنقید کے لیے ان کی جو مسلمہ کتابیں ہیں، ان کی جو مسلمہ کتب ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، ان کتابوں کو بنیاد بنا کر مذاہب کی تنقید ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی گلی کا کوئی مولوی، کوئی پنڈت یا کسی پادری کی کوئی کتاب کسی شخص نے پڑھ لی اور اس میں سے کوئی اعتراض اٹھا لیا اور مذاہب پر تنقید شروع کر دی، کسی نے اسلام پر تنقید شروع کر دی، کسی نے عیسائیت پر شروع کر دی، کسی نے ہندوازم پر کر دی، کسی نے یہودیت پر کر دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں کی عام لوگوں کی کتابوں کو بنیاد بنا کر تنقید کا نشانہ بنایا جائے مذاہب کو، بلکہ اگر تنقید ہونی ہے، اگر تنقید کرنی ہی ہے تو ان مذاہب کی جو مسلمہ کتب ہیں ان مسلمہ کتب کو بنیاد بناتے ہوئے تنقید کی جانی چاہیے، سوال اٹھایا جانا چاہیے، جس کا وہ مذاہب پھر ان مذاہب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مذاہب کا دفاع کریں اور جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی معمولی سی کوئی کتاب اٹھا لی کسی معمولی مولوی یا پنڈت یا پادری کی، جیسا کہ میں نے کہا، اور اس کتاب کی بنیاد پر کوئی اعتراضات شروع کر دیے. ان وجوہات کی بنا پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ وجوہات ہیں جو امن کو برباد کر دیتی ہیں، امن کو خراب کر دیتی ہیں. اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو دنیا کی امن جو ہے، دنیا کی فضا جو ہے وہ پرامن ہو سکتی ہے، اور مذاہب کے درمیان جو اختلافات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور منافرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، تعصب میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ تعصب کم ہو سکتا ہے، وہ منافرت کم ہو سکتی ہے، اور بین المذاہب امن اور ہم آہنگی کی فضا دنیا میں قائم ہو سکتی ہے. اور اسی ضمن میں جیسا کہ مول صاحب نے بھی ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام یہ بھی کیا کہ حکومت کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مذاہب پر، گند اچھالا جاتا ہے، عیب لگائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر امن خراب ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ کریں اور ایسا قانون یا اپنے قانون میں ایسی ترامیم کریں کہ کسی مذہب کے پیروکار کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے مذہب پر بلا وجہ اعتراضات شروع کر دیں، ان کی توہین شروع کر دیں، ان کی تحقیر شروع کر دیں، بلکہ ان کو صرف یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مذاہب کی صرف خوبیاں بیان کریں. اپنے مذاہب کی جب وہ خوبیاں بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو لوگ پھر خود نتیجہ اخذ کریں گے کہ ان کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان فرمائے بین المذاہب امن کے لیے، بین المذاہب کی منافرت کو دور کرنے کے لیے، تعصب کو دور کرنے کے لیے. کچھ حوالے محترم مولانا منیر صاحب نے بھی بیان کیے، میں نے بھی کچھ نوٹ کیے ہوئے تھے، ان کو چھوڑتے ہوئے ایک آدھ حوالہ میں بھی اس ضمن میں پیش کروں گا. یہ اصول دراصل جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، یہ دراصل قرآن مجید سے ماخوذ اصول ہیں، اور ان کی بنیاد یہ ہے جس کی تفصیل ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمائی کہ قرآن مجید ہمیں مذاہب کی عزت اور احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مذاہب کے بانیان کی تعظیم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے یہ اصول بیان فرمایا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذاہب یا ان کے بانیان پر الزام لگائے، اعتراض کرے اور ان کی توہین اور تحقیر سے کام لے. چنانچہ اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے تحفہ قیصریہ میں ہی، جس کا مول صاحب نے بھی حوالہ پیش کیا، فرماتے ہیں یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک
اور باوجود اس کے صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا اس مذہب میں آ گئے۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہے اٹھ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا اصول ہے، اگر تمام مذاہب اس اصول پر کاربند ہو جائے اور اس اصول پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ ایک اصول ہے کہ جو دنیا کی فضا کو پرامن فضا بنا سکتا ہے، جو منافرت کو دنیا میں ختم کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کی فضا کو فروغ دے سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کو فروغ دے سکتا ہے، ایسا اصول ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو عموماً، جماعت احمدیہ کو خصوصی طور پر تو یہ تعلیم دی ہی، تمام مسلمانوں کو بھی آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ قرآن مجید کی اس آیت منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص علیک، اس کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت بیان فرمائی کہ انبیاء میں سے بعض ایسے انبیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس قول سے مطلب یہ ہے کہ تا مسلمان حسن ظن سے کام لیں اور دنیا کے ہر ایک حصہ کے نبی کو جو گزر چکے ہیں عزت اور تعظیم سے دیکھیں، اور بار بار قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصہ کے ایسے نبی کی کسر شان نہ کریں جو ایک کثیر قوم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے۔ تو اسی اصول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یہ چشم معرفت کا حوالہ ہے، یہاں پر بھی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ فرمایا کہ کئی ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، تو ہمیں باقی انبیاء، باقی بانیانی مذاہب جو ہیں ان کے تعلق سے حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ ان کے خلاف ہمیں اپنی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عزت اور تکریم اور تعظیم سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہی وہ اصول ہے اور یہی جڑ ہے اس اصول کی کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کہ صرف اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کی جائیں اور کسی مذہب پر اعتراض نہ کیا جائے۔ جیسا کہ مسیح السلام نے فرمایا کہ اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، دنیا کی جو منافرت ہے، مذاہب کی منافرت خاص طور پر، وہ ختم ہو کر دنیا کی فضا جو ہے وہ پرامن فضا ہو سکتی ہے۔ اور اس اصول پر عمل کرتے ہوئے، جیسے کہ محترم مول صاحب نے بھی فرمایا، ابھی جماعت احمدیہ عمل پیرا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے واحد دنیا کی ایسی جماعت ہے جو مضبوطی کے ساتھ اس اصول پر قائم ہے، تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے، تمام مذاہب کے بانیان کا احترام کرتی ہے، اور اس اصول پر بھی قائم ہے کہ کسی مذہب پر کبھی بھی جماعت احمدیہ کے کسی فرد کی طرف سے کسی مذہب کے اوپر گند نہیں اچھالا جاتا، کسی مذہب کے بارے میں کوئی اعتراض دنیا کے سامنے نہیں لایا جاتا، کسی مذہب کی بانی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی تحقیر نہیں کی جاتی نعوذ باللہ، بلکہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر دنیا اس اصول کو سمجھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اس اصول کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو یہ نفرتیں دنیا میں ختم ہو سکتی ہیں اور دنیا کی فضا پرامن فضا ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ان اصولوں کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں وہ امن کی فضا قائم ہو جس کے سب آپ، میں اور دنیا کے ہر بسنے والے لوگ خواہاں ہیں کہ دنیا کی فضا جو ہے پرامن فضا۔